اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل، دو نام ہیں اس کے، اور ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں تفسیر ابن کثیر۔ تفسیر ابن کثیر اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1۔ آیت نمبر 1 جو ہے اس کی وہ بہت ہی اس کی لمبی ڈیٹیل ہے، اسی لیے اس کے کافی ٹریکس بنیں گے۔ فرسٹ آیت جو ہے اسی کے 6 یا تو 7 ٹریکس بنیں گے اس کے، بیکاز 40 پیجز ہے وہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، Glorified be he who took his servant for a journey by night from Al-Masjid al-Haram to Al-Masjid al-Aqsa۔ سبحانہ یعنی glorified، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے گئی۔ سوچو یہاں پر اپنے بندے کو لے گئے، مگر اللہ نے یہ نہیں بولا کہ اپنے رسول کو لے گئے، تو بندے کو لے گئے کہ اللہ جو پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات یعنی رات کے سفر میں لے کر گئے المسجد الحرام جو مکہ کی ہے، کعبہ شریف کے پاس سے المسجد الاقصی جیروسلم، وہاں پر the neighborhood whereof we have blessed، اور اس کے چاروں طرف اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو مطلب بلیس کیا ہوا ہے کہ چاروں طرف برکت اللہ نے دی ہے۔ تو وہ برکت جو بھی ہے مطلب کھانے پینے کی چیز، دنیاوی چیز بھی ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ بہت سارے نبی اور رسول اور سب آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کا مسکن وہاں تھا رہنے کا، اور ان کی دیکھو ایک برانچ جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو آ رہی ہے برانچ، تو وہ مکہ میں، اور اسحاق علیہ السلام کی جو برانچ ہے پوری ہے بنی اسرائیل اور سب، تو یہ وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ The neighborhood whereof we have blessed in order that we might show him of our ayat، تاکہ ہم اپنی نشانی میں سے کچھ دکھا سکیں۔ Verily he is the all hearer, the all seer، یقیناً یعنی اللہ جو ہے وہ تو سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا بھی ہے۔ دا اسراء کا مطلب ہے نائٹ جرنی، رات کا سفر۔ اللہ گلوریفائز ہمسیلف، سبحانہ، اللہ اپنے آپ کو گلوریفائی کر رہا ہے، یعنی سبحانہ کہ پاک ہے وہ، گلوریفائڈ بی ہی، اللہ گلوریفائز ہمسیلف فار ہز ایبلٹی ٹو ڈو دیٹ وچ نن بٹ ہی کین ڈو، اس لیے کہ اللہ جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ خود اپنی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہے وہ، فار دیر از نو گاڈ بٹ ہی، کیونکہ اور کوئی بھی معبود نہیں سوائے اس کے، نو لارڈ، اور کوئی رب نہیں بسائڈز ہم، اس کے علاوہ۔ الذی اسری بعبدہ، who took his servant for a journey، جو اپنے بندے کو لے گیا رات کی سفر میں، ریفرس ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ لے کر گیا لیلن، رات میں، بائی نائٹ مینز ان دا ڈیپتھ آف دا نائٹ، یعنی کہ رات کے گہرے اندھیرے میں، من المسجد الحرام، فرام المسجد الحرام، تو مسجد حرام جو ہے کعبہ شریف جہاں ہے وہاں سے اللہ ان کو لے کر گیا، مینس دا مسجد ان مکہ، مکہ کے اندر سے، الی المسجد الاقصی، ٹو المسجد الاقصی، تو مسجد اقصی جو ہے وہاں، مینس دا سیکرڈ ہاؤس وچ از ان جیروسلم، تو جو جیروسلم کے اندر جو بیت المقدس جو ہے سیکرڈ ہاؤس، دا اوریجن آف دا پروفٹس، یعنی جو اصلی جو جہاں سے سارے پروفٹس جو اتنے سارے آئے ہیں، فرام دا ٹائم آف ابراہیم علیہ السلام الخلیل،
یعنی ابراہیم علیہ السلام جن کو ٹائٹل ہے الخلیل کا، اللہ کے دوست کا، تو وہاں سے شروع ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. The prophets all gathered there. تمام نبی، تمام انبیاء کرام، تمام رسول، سب کے سب جمع ہوئے وہاں. اینڈ ہی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم led them in prayer in their own homeland، یعنی کہ ان کی وہ جگہ تھی، لیکن وہاں پر جنہوں نے امامت کی، نماز کی 2 رکعت کی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہ امام وہاں مکہ میں بھی اللہ نے ان کو امام بنایا، لیکن اب یہاں پر یعنی جیروسلم کے اندر یہاں پر بھی اللہ نے تمام نبیوں کا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. تو یعنی اب ان کو بتا دیا گیا کہ یہ دونوں طرف کے امام ہیں. This indicates that he is the greatest leader of all. صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے یہ پتا چلتا ہے یہ کہ وہ سب سے بڑے سردار ہیں، وہ تمام سب نبیوں رسولوں کے سب کے. May the peace and blessings of Allah be upon him and upon them. تو اللہ کی یعنی کہ ان کے اوپر پیس اور بلیسنگ جو ہے وہ ان کے اوپر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اور تمام نبی اور رسول پر بھی. الذی بارکنا حولہ، the neighborhood whereof we have blessed. نیبرہڈ کا مطلب ہے اس کے چاروں طرف جو ہے، means its agricultural produce and fruits are blessed. کہ وہاں کی جو بھی ہے سبزہ مطلب کراپس اور وہاں کے پھل اور میوے سب کے سب بہت ہی بابرکت ہے، یعنی ان کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے اور وہ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے ہیں اور وہاں پر بہت اگتے بھی ہیں، انجیر اور زیتون اور بھی تمام چیزیں. لے نوریہ، in order that we might show him، تاکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تاکہ ہم ان کو بتائیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، من آیاتنا، آف our آیات، ہماری آیات میں سے، that is great signs، کہ بڑی بڑی نشانیاں جو ہے اللہ بتانا چاہ رہا ہے ان کو. As Allah says in سورہ نمبر 53 سورہ نجم، کیونکہ زمینی سفر جو ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور جو آسمانی ایسنشن والا جو سفر ہے وہ سورہ نجم میں. تو یہاں پر ابھی سورہ نجم جو ہے 53 اس کی آیت نمبر 18 میں ہے، لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، Indeed he did see of the greatest signs of his Lord. اللہ یعنی کہ تو انہوں نے اللہ کی، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے دیکھی. We will mention below what was narrated in the Sunnah concerning this. تو یہ جو ان کا سفر ہے اس کے تعلق سے حدیث کے اندر بہت سارا لٹریچر ہے، تو وہ حدیث میں آگے آئے گا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، Verily he is the all hearer, the all seer، کیونکہ یقیناً اللہ جو ہے وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے. یعنی یہ اس کے تمام کریچرز کے لیے ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر یا کسی اور مذہب کو ماننے والے. Means he hears all the words of his servants. اللہ کے بندے جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ سب کچھ اللہ سنتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی نے کچھ بھی چپکے سے کہا یا چلو کونے میں جا کے بات کرتے ہیں تو اللہ نے نہیں سنا، بالکل نہیں. اللہ تم کونے میں کیا، تم کسی بھی زمین کے اندر چلے جاؤ، پاتال میں گھس جاؤ، کہیں بھی کچھ بھی کرو، اللہ سب کچھ سنتا ہے. بلیورز اینڈ ڈس بلیورز، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، فیتھ فل اینڈ انفیڈل، یا مومن ہو اور یا پھر مطلب وہی جو کافر. اینڈ ہی سیز دیم، اور اللہ سب کو دیکھ رہا ہے برابر. اینڈ گیوز ایچ آف دیم واٹ ہی ڈیزروز ان دس ورلڈ اینڈ دی ہیئر آفٹر، اور ہر کسی کو اللہ وہ کچھ دیتا ہے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، یعنی کہ جس کے لائق وہ ہے اس دنیا کے اندر.
اس دنیا کے اندر جو بھی چیز کے لائق وہ ہے اللہ اس کو وہ دیتا ہے، اور آخرت میں بھی کہ جس چیز کے بھی لائق وہ ہے اس کو اللہ وہ دے گا. حدیث اباؤٹ الاسراء. اب یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے الاسراء کی. دا رپورٹ آف انس بن مالک رضی اللہ عنہ. تو یہاں سے حضرت انس بن مالک جو ہے ان کی پہلے رپورٹ ہے. امام احمد رحمہ اللہ reported from Anas bin Malik that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیتو بالبراق وہو الدابۃ ابیض فوق الحمار ودون البغل یدعو حافرہ عند منتہى طرفہ. اس کا میننگ ہے البراق، یعنی وہ براق جو ہے اس جانور کا نام ہے جس کے اوپر سواری کر کے وہ گئے، تو وہ ہے البراق. واز براٹ ٹو می، تو وہ میرے پاس لایا گیا. اینڈ اٹ واز اے وائٹ اینیمل، اور وہ سفید تھا. بگر دین ڈونکی، کہ جو ڈونکی ہے گدھا اس کی سائز سے یہ بڑا تھا تھوڑا. اینڈ اسمالر دین میول، اور جو میول ہے خچر اس سے تھوڑا چھوٹا. One stride of this creature covered a distance as far as it could see. یعنی اس کی ایک جو چھلانگ ہے یعنی ایک، تو وہ اس کا برابر کتنی دور اس کو جانا ہے اور کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور کتنا ڈسٹینس کور کرنا ہے، وہ ویسی اس کی ایک اسٹرائڈ ہے، یعنی کہ ایک چھلانگ اس کی ایسی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر آگے انہوں نے کہا فرکبتہ فصار بی حتی آتیت بیت المقدس فربطت الدابۃ بالحلقۃ التي يربط فيها الانبیاء ثم دخلت فصلیت فیہ رکعتین. پھر انہوں نے آگے کہا آئی روڈ آن اٹ، میں نے اس پہ سواری کی. اینڈ اٹ ٹک می ٹو بیت المقدس، اور وہ مجھے وہاں کا جو مطلب بہت ہی مقدس جو گھر ہے یعنی وہی مسجد الاقصی جیروسلم، تو وہاں پر وہ مجھے لے گیا. ویر آئی ٹیتھرڈ اٹ ایٹ دا ہچنگ پوسٹ آف دا پروفیٹس، یعنی جہاں پر تمام وہ جگہ جو بنی ہوئی تھی جو نہیں ہوک لگے ہوئے رہتے ہیں، اور وہاں پر رسی سے جیسے کہ مطلب وہ جانور کو باندھ دیے اور پھر وہ مطلب اندر گئے. دین آئی انٹرڈ اینڈ پریڈ 2 رکعتس دیر اینڈ کیم آؤٹ. تو اندر وہ جب گئے اور وہاں پر انہوں نے 2 رکعت پڑھی جو کہ مطلب امامت انہوں نے کی ہے. تمام رسول تمام انبیاء ان کے پیچھے کھڑے تھے. اس کے بعد وہ باہر آ گئے. پھر ثم خرجت فآتانی جبریل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبریل اصبت الفطرۃ. تو اب جبریل علیہ السلام جو ہے انہوں نے brought me a vessel of wine، تو انہوں نے ایک برتن جس کے اندر شراب تھی، and a vessel of milk، اور ایک برتن جس میں دودھ تھا. اینڈ آئی چوز دا ملک، تو انہوں نے ان کے سامنے رکھے اور کہا کہ دونوں میں سے مطلب آپ کیا چوز کرو گے، تو انہوں نے دودھ لیے. جبریل علیہ السلام said you have chosen the fitra natural instinct، یعنی کہ جو صحیح اللہ نے جس فطرت پہ بنایا ہے تو وہ شرابی بن کے شراب پینے والی فطرت نہیں ہے، وہ برابر دودھ ہی، یعنی دودھ جو کتنی اچھی یعنی کہ اللہ نے ڈرنک دیا وہ چیز کو پینے کی فطرت ہم کو اللہ نے دیا ہے. تو انہوں نے وہی چوز کرے. تو جبریل علیہ السلام نے یہی کہا. پھر اس کے بعد ان کا جو سفر شروع ہوا، قالا ثم عرج بی الی السماء الدنیا فاستفتح جبریل فقیل له من انت. تو اب یہاں سے ان کی وہ جو شروعات ہوتی ہے. Then I was taken up to the first heaven، تو پہلے آسمان پر جب وہ پہنچے، اینڈ جبریل آسکڈ فار اٹ ٹو بی اوپنڈ، تو جب انہوں نے کہا کہ مطلب دروازہ کھولو آسمان کا، تو اٹ واز سیڈ ہو آر یو، ہی سیڈ جبریل.
تو یہاں پر وہ جو ان لوگ کا کانورزیشن ہے وہ یہاں دیا ہوا ہے. تو من انتا قال جبریل، تو کون ہو تم؟ قیلا ومن معاک، اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ ہو از ود یو، آواز اندر سے آئی. تو جبریل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اندر سے آواز آئی کہ وقد ارسل الیہ، تو جواب انہوں نے دیا قال قد ارسل الیہ. اور پھر ففتح لنا فاذا انا بآدم فرحب بی ودعا لی بخیر. تو اب اس کا آگے کا کانورزیشن یہ ہے کہ اٹ واز آسکڈ، ان سے پوچھا گیا ہیز ہز مشن اسٹارٹیڈ. تو جو ان کو خاص کام جو سپرد کیا گیا تھا ان کو، جو ٹاسک یعنی وہی، یعنی مطلب قرآن جو پہنچانا ہے سب کو میسج، تو وہ انہوں نے اسٹارٹ کیا کیا؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ہی سیڈ ہز مشن ہیز اسٹارٹیڈ، کہ جو ان کو کام سپرد کیا گیا وہ شروع ہو چکا ہے. سو اٹ واز اوپنڈ فار اس، تو ہم دونوں کے لیے وہ دروازہ کھلا. اینڈ دیر آئی سو ایڈم، یعنی آدم علیہ السلام، who welcomed me and prayed for good for me. انہوں نے مجھے مطلب ویلکم بھی کیا اور میرے لیے خیر کی دعا بھی کی. تو اب یہ عرجا اسی سے ہے نا، معارج اور پھر مطلب معراج، یہ یعنی اسینشن کے اوپر ہے نا. تو اب آگے ثم، ایکچولی یہ سب ابھی ریپیٹ ہوگا کہ ثم عرج بنا الی السماء ثانیتی، یعنی سیکنڈ ہیون جو ہے اب وہ اس کی ادھر گئے نا. تو یحییٰ و عیسیٰ فرحبا بی ودعا ولی بخیر. Then I was taken up to the second heaven and Jibril alayhi salam asked for it to be opened. It was said, who are you? He said, Jibril. It was said, who is with you? He said, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It was asked, has his mission started? He said, his mission has started. So it was opened for us. And there I saw the two maternal cousins, yani Yahya alayhi salam and Isa alayhi salam, who welcomed me and prayed for good for me. تو جب دوسرا آسمان کھلا وہاں انہوں نے یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو دیکھا. دونوں کزنس تھے نا، اور انہوں نے بھی ان کو ویلکم، خوش آمدید اور یہ سب کہا اور پھر ان کے لیے خیر کی دعا کی. تو اب یہ جو ہے نا تیسرے آسمان پہ بھی یہی ہے کہ مطلب کون ہے جبریل، پھر اس کے بعد کون ہے تمہارے ساتھ، یہ سوال ریپیٹ ہوئیں گے. ثم عرج بنا الی السماء الثالثۃ. So then I was taken up to the third heaven. Ana bi Yusuf alayhi salam wa iza huwa qad atiya shatr al-husn farahhaba bi wa da'a li bi khairin. Then I was taken up to the third heaven and Jibril asked for it to be opened. It was said, who are you? اور پھر وہی ہے پورے وہی سوال جواب ہے. اور اس کے بعد اینڈ میں جب his mission is started انہوں نے کہا. So it was opened for us and there I saw Yusuf alayhi salam who had been given the beautiful half, یعنی اس دنیا کا آدھا حسن ان کو دیا گیا تھا. He welcomed me and prayed for good for me. اس کے بعد وہ گئے چوتھے آسمان پہ اور سیم یہی سارے ڈائلاگز جو ہے. ثم عرج بنا الی السماء الرابعہ انا بادریس فرحب بی ودعا لی بخیر. تو اب then I was taken up to the fourth heaven and Jibril asked it to be open اور same وہی سوال جواب پورے ہوئے اور his mission has started کے بعد. So it was opened for us and there I saw Idris alayhi salam who welcomed me and prayed for good for me. تو انہوں نے بھی ان کو ویلکم کیا اور ان کے لیے خیر کی دعا بھی کی. ثم قال یقول اللہ تعالی. Then the prophet said, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں پر کہ اللہ نے کہا. تو وہ سورہ نمبر 19 یعنی سورہ مریم اس کی آیت نمبر 57 اس میں جو اللہ نے کہا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا and we raised him to a high station. ہم نے ان کو اٹھایا بلند
مکان جو ہے بلند ترین مکان اسٹیشن جو ہے وہاں ہم نے ان کو اوپر اٹھایا. دین ہی ریزیومڈ ہز نیریٹو، پھر انہوں نے اپنی وہی بات جو ہے کنٹینیو کی جو وہ بتا رہے تھے نا حدیث. ثم عرج بنا الى السماء الخامسة، خامس یعنی پانچواں، انا بہارون فرحب بی ودعا لی بخیر. Then I was taken up to the fifth heaven and Jibril alayhi salam asked for it to be opened. اور پھر اس کے بعد وہی سیم سوال جواب ہونے کے بعد so it was opened for us and there I saw Harun alayhi salam who welcomed me and prayed for good for me. تو انہوں نے بھی ان کو ویلکم کیا اور انہوں نے ان کے لیے خیر کی دعا کی. اس کے بعد سما عرج بنا الی السماء السادسہ یعنی چھٹے آسمان پہ، انا بموسیٰ علیہ السلام فرحب بی ودعا لی بخیر. تو then it was taken up to the sixth heaven and Jibril asked for it to be opened اور پھر same سوال جواب اس کے بعد so it was opened for us and there I saw Musa علیہ السلام who welcomed me and prayed for good for me. تو یہاں پر میرے کو لگتا ہے عربی کی ایک مسٹیک ہے، یہاں پر انہوں نے لکھا ہے نا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ جو چھٹا آسمان ہے سادسہ، تو اب وہی سادسہ ہی یہاں پہ ریپیٹ ہو رہا ہے، جبکہ یہاں پر ابھی سبا آنا بنتا ہے کیونکہ سیونتھ آسمان ہے. اب ثم عرج بنا الی السماء سبعہ انا بے ابراہیم، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام وَإِذَا هُوَ مُسَنْتِدُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. Then I was taken up to the seventh heaven and Jibril alayhi salam asked for it to be opened. اور اب وہ ساتویں آسمان کے اوپر گئے اور جبریل علیہ السلام نے کہا اس کے مطلب اس کا دروازہ کھولو، اور پھر وہی سیم سوال جواب کون ہو تم اور تمہارے ساتھ کون ہے اور پھر کیا ان کا مشن سٹارٹ ہوا. اس کے بعد جب سو اٹ واز اوپنڈ فار اس، تو اب ساتواں جو آسمان ہے اس کا ڈور کھلا. اینڈ دیر آئی سو ابراہیم علیہ السلام who was leaning back against the much frequented house البیت المعمور. تو البیت المعمور جو ہے نا وہ ہے جو اصلی جو کعبہ شریف جو ہے مطلب جو آسمان پہ سیونتھ آسمان پہ جہاں پر بہت زیادہ آرک جارک ہے فرشتوں کی کہ 70,000 آتے ہیں، پھر وہ جب پورا وہاں طواف کرتے پھر چلے جاتے ہیں، پھر اور 70,000 آتے ہیں، لیکن پھر جو چلے گئے وہ ان کا ٹرن پھر کبھی نہیں آتا. تو سوچ لو کہ اللہ کے پاس کتنے فرشتے ہیں کہ وہ تو آتے ہی جا رہے ہیں نا، رکے تو نہیں ہیں. ہر بار 70,000 فرشتے آتے ہیں، پورا طواف کرتے ہیں وہاں کا. اور یہ بیت المعمور ہے جس کی ریپلیکا، جس کا عکس ہے جو زمین پر کعبہ شریف ہے، بالکل اس کے نیچے ہی. اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام ہے جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایوری ڈے 70,000 angels enter it, then they never come back to it again. تو 70,000 فرشتے جو طواف کر کے جاتے ہیں ان کا ٹرن دوبارہ کبھی نہیں آتا، وہ دوسرے نئے ہوتے 70,000، پھر وہ جاتے ہیں پھر 70,000، پھر تو وہ چل ہی رہا ہے سلسلہ. تو اب سوچ لو اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، ہے نا، اللہ کے فرشتے اتنے سارے. تو پھر اور اللہ سے ڈرنے کی بات جو ہے وہ جب نہیں ڈرتے لوگ اور سوچتے کہ ہم اپنی مرضی چلائیں گے کسی بھی بات میں، تو یہ نہیں سوچتے کہ جو اللہ خود اتنا پاورفل ہے اس کے فرشتے جو ہے کہ ایک حکم کرنے پہ پوری دنیا زلزلہ آ کے الٹ سکتی ہے. تو وہ بندے جو اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، جو چیز اس نے حرام کیا ہے وہ اپنے لیے اس کو حلال کرتے ہیں، اور جو منع کیا ہے وہ کام کرتے ہیں، جو کرنے کے لیے بولا وہ نہیں کرتے ہیں. تو وہ لوگ یعنی لیڈر بن گئے نا. تو ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ فرشتے اتنے سارے اگر اللہ کے پاس ہے تو وہ تو کبھی بھی کسی انسان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ چینٹی کی طرح بھی کچل کے رکھ دے. اسی لیے اللہ سے ڈرنے کی بہت ضرورت ہے، ڈرنا ہی چاہیے، اللہ سے محبت بھی کرنا چاہیے. Then I was taken to Sidrat al-Muntaha, the lot tree. یعنی بیری کا جو جھاڑ ہے سدرت المنتہا، وہاں پھر ان کو لے جایا گیا. Beyond which none may pass، وہاں پر کوئی نہیں جا سکتا.
جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں، ان کی حد وہیں تک ہے. اینڈ اٹس لیوز ور لائک دا لیوز ایئرز آف ایلیفینٹس، یعنی جیسے ہاتھی کے کان جو ہوتے ہیں نا ویسے اس ٹائپ کے اس کے پتے ہیں بڑے بڑے. اینڈ اٹس فروٹس ور لائک جگس، اور اس کے پھل جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوزے ہیں، سراہیاں. اینڈ وین اٹ واز ویلڈ ود واٹ ایور اٹ واز ویلڈ، پھر اس کے اوپر جو ایک حجاب تھا وہ جو بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ وہ جو بھی تھا وتھ بائی دا کمانڈ آف اللہ، وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور وہ جو بھی تھا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اٹ چینجڈ، پھر وہ بدلا. نن آف دا کریچرز آف اللہ کین ڈسکرائب اٹ، اور اللہ کا کوئی بھی بندہ اس کو بیان نہیں کر سکتا، بیکاز اٹ از سو بیوٹیفل، کہ وہ اتنا خوبصورت ہے. دین اللہ ریویلڈ دیٹ وچ ہی ریویلڈ ٹو می، اور پھر اللہ نے مجھے وحی کی جو بھی اس نے مجھے وحی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا He enjoined on me 50 prayers after day and night, every day and night, sorry. ہاں تو اور اللہ نے مجھ پہ 50 نمازیں جو ہیں وہ اس کا حکم کیا کہ مطلب دن اور رات کے لیے، دن اور رات کی 5 ٹائم کی جو نمازیں ابھی ہیں اپنی وہ بھی تو دن اور رات میں آتی نا. I came down until I reached Musa علیہ السلام and he said, What did your Lord enjoin on your ummah? تو تمہاری امت کے لیے اللہ نے کیا حکم کیا؟ I said 50 prayers every day and night. 50 نمازیں ہر دن اور رات. He said, Go back to your Lord and ask him to reduce the burden for your ummah. کہ تمہاری امہ پہ یہ جو بوجھ ہے اس کو کمتی کرنے کے لیے آپ واپس جاؤ اپنے رب سے کہو. For your ummah will not be able to do that. تو آپ کی امہ یہ نہیں کر سکے گی. I tested the children of Israel. میں نے تو ان کے امتحان لے چکا ہوں بنی اسرائیل کے. And found out how they were. اور مجھے جو پتا چل گیا وہ کیسے ہیں. So I went back to my Lord and said, Oh Lord, reduce the burden for my ummah, for they will never be able to do that. So he reduced it by 5. یعنی 5 کمتی کیے. تو 5 کمتی کیے کا مطلب 45 ہو گئی نا. تو جب وہ گئے اپنے رب کے پاس اور کہا کہ میری امت اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی نماز کا تو اس کو کمتی کرو، تو 5 کم کر دیے یعنی 45 ہو گئی. I came back down until I met Musa and he asked me, What did you do? تو جب واپس وہ آئے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کیا ہوا بھائی، یعنی مطلب کیا کیا آپ نے؟ I said my Lord reduced my burden by 5. کہ بھئی 5 مطلب اس میں سے کم کر دی گئی ہے، اس کا مطلب 45 کر دی گئی. He said, Go back to your Lord and ask him to reduce the burden for your ummah. نہیں، واپس جاؤ اپنے رب کے پاس اور کہو کہ میری امت کے اوپر سے بوجھ تھوڑا ہلکا کرو، کمتی کرو. I kept going back between my Lord and Musa. یعنی گھڑی گھڑی میں اپنے رب کے پاس جا رہا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر رب کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس. And my Lord reduced it by 5 each time. تو میرا رب جو ہے وہ ہر بار 5 کمتی کر دیتا تھا. Until he said, Oh Muhammad, these are 5 prayers every day. اب صرف 5 ہی بچی تھی. Day and night. Every day and night. دن اور رات کے لیے 5 ہی بچی اب. And for every prayer there is the reward of 10. تو ہر نماز کا جو ریوارڈ ہے، انعام ہے، جو اجر، وہ 10 ہے. So they are like 50 prayers. تو تم دن میں 5 بار نماز پڑھو گے لیکن وہ 5 کا ریوارڈ جو ہے وہ 50 نماز کے برابر ہوگا. تو یہ آخر میں طے ہوا. تو یہاں پر میں یہ ٹریک ابھی کمپلیٹ کرتی ہوں، اس لیے کہ یہ ابھی 6-7 ٹریک بنیں گے تفسیر ابن کثیر کے انشاءاللہ.